شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درویش کی حکمت۔ ایک لڑکا جب جوان ہوا تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک پتہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا، جاؤ ادھر ایک بہت بڑا عظیم آدمی رہتا ہے، اس کی حکمت دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کے پاس جا کر یہ سیکھو کہ خوشی کیا ہے اور کیسے خوشی کو پایا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکا پتے کو سمجھنا شروع ہوا اور کسی صحرا میں ایک محل کا پتہ تھا۔ لڑکا نکل کھڑا ہوا۔ وہ 40 دن مسلسل صحرا میں سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ اس پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت عالی شان وسیع العریض محل بنا ہوا ہے۔ وہ محل کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، ہلکی سی موسیقی لگی ہوئی تھی اور ارد گرد جوک در جوک لوگ جمع تھے۔ اس نے یہ بالکل تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اندر مکمل سناٹا ہوگا اور ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوگا جو اسے حکمت کی 2-4 باتیں بتا کر چلتا کرے گا، مگر ادھر تو ماحول ہی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے ایسا بالکل نہیں تھا۔ ڈھیر سارے لوگ اور میزوں پر تھال کے تھال بھرے پڑے تھے، اتنے لذیذ اور طرح طرح کے کھانے سجے تھے۔ اتنے میں وہ عظیم آدمی آیا، اس کو مخاطب کیا، تم ادھر نئے آئے ہو کیا چاہیے آپ کو؟ لڑکے نے ساری کہانی سنائی کہ میرے باپ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں خوشی کا مفہوم سیکھ کر واپس جاؤں۔ اس آدمی نے اس سے بولا کہ دیکھ لو کہ میرے پاس کتنے مہمان آئے ہیں، اس لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے کہا، ادھر سے ایک چمچ اٹھاؤ، اس میں 2 قطرے زیتون کا تیل ڈالو، پھر وہ چمچہ سے اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ تم نے چمچ میں سے تیل کسی صورت نیچے نہیں گرنے دینا۔ ساتھ میں میرا محل دیکھو، میں نے بہت خوبصورت بنایا ہے میرا محل۔ شاباش، ابھی جاؤ، محل دیکھ لو تو پھر میرے پاس آ جانا، پر یاد رہے تیل کی ایک بوند بھی نیچے زمین پر نہ گر پائے۔ لڑکا گیا، میز پر سے چمچ اٹھائی، اس میں ایک پیالے سے 2 قطرے زیتون کا تیل بھر لیا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا اور اوپر جاتا گیا۔ اتنی سیڑھیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر منزل پر ایک زبردست منظر بنا ہوا تھا۔ یہ ادھر ادھر پھرتا رہا اور واپس آ گیا۔ اس آدمی نے اسے دیکھا تو مہمانوں سے اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اسے بولا، ہاں بھائی، ذرا مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھا میرے محل میں؟ لڑکا بولا کہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا اور نہ ہی میں بول سکتا ہوں۔ مجھے سارا وقت ان تیل کے قطروں کی لگی رہی اور میں کچھ بھی دیکھ نہ پایا۔ میں اوپر گیا، نیچے آیا، کسی ایک چیز کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ اس آدمی نے مسکرا کر لڑکے کو بولا کہ جاؤ ایک بار پھر سے محل کا دورہ کرو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے مہنگے قیمتی مانوس بچھا رکھے ہیں اور کتنے قیمتی قالینوں سے اپنا گھر سجایا ہوا ہے۔ میرا باغ جا کر دیکھو، 10 سال لگا کر سب سے ماہر باغبان اسے تیار کر کے گئے ہیں اور اسے سنوارا ہے، اور اب تک اسے تیار بھی کر رہے ہیں اور سنوار بھی رہے ہیں۔ میری لائبریری جا کر دیکھو کتنی عالی شان ہے، ادھر جو کتابیں میں نے جمع کی ہیں وہ دیکھو قدیم اور قیمتی ہیں۔ جاؤ، شاباش۔ لڑکا ہاتھ میں چمچ پکڑا،
اس نے پھر سے 2 قطرے تیل ڈال کر پھر محل کا دورہ شروع کر دیا۔ اس بار اس نے پورا محل باغور دیکھا، یہ حیران ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ عظیم آدمی پھر اس کے پاس مہمانوں میں سے اٹھ کر آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ آدمی اس لڑکے کے پاس آیا اور پوچھا کہ اب کی بار کیا دیکھ کر آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے باغ میں کتنے عمدہ پھول لگے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت قالین، پیارے پیارے، میری تو آنکھیں حیران رہ گئیں۔ آپ نے واقعی بہت پیارا محل بنایا ہوا ہے۔ عظیم آدمی نے پوچھا کہ چمچ کدھر ہے؟ اس لڑکے نے ہاتھ آگے کر کے دیکھا اور بولا، عظیم آدمی بولا، ذرا دیکھو اس میں تیل ہے۔ لڑکے نے دیکھا تو شرمندہ رہ گیا کہ چمچ میں بالکل بھی تیل نہیں تھا، کیونکہ لڑکے نے بولا کہ یہ تیل اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے بولا تھا جا کر سب کچھ دیکھو۔ اس کی حکمت کے بادشاہ نے بولا، بیٹے اب میری بات غور سے سمجھو، خوشی کیا ہے؟ تم خوشی اتنی دور سے میرے پاس سبق لینے کے لیے آئے ہو کہ خوشی کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ایک گہری بات ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے تمہیں میں نے یہ سب کچھ کروایا۔ خوشی یہ ہے کہ اس چمچ سے قطرہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، اور تم اس دوران جتنا کچھ دیکھ سکتے ہو اسے دیکھ لو۔ تمہیں دونوں میں توازن برقرار رکھنا ہوگا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور جب انسان اس مقصد کو کافی حد تک پا لیتا ہے تو وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اس کہانی میں اصل سبق یہی تھا کہ چمچ میں 2 قطرے تیل انسان کا ایمان ہے۔ اس ایمان کو خدا نے ہر انسان میں پرویا ہے۔ انسان دراصل سانچے ہیں، سانچے میں یہ 2 قطرے ایمان کے پروئے گئے۔ جب اللہ پاک نے ساری روحوں کو تخلیق کیا، پھر رب نے سب کچھ دنیا کے امتحان میں ڈال دیا۔ اس دنیا کو خدا نے بہت حسین و جمیل بنایا تاکہ یہ ہماری آنکھیں حیران کر سکے اور ہمارے دل مولے۔ جب اس دنیا میں دل میں زیادہ گھر کر لیا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جب بھی ایمان نے دل میں زیادہ گھر کر لیا تو اللہ کو مقرب ہو جائے گا، تو انسان اللہ کا مقرب ہو جائے گا۔ اللہ سے یہ مانگو کہ ایسی ہدایت دے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں پرسکون زندگی گزار سکو۔ جو انسان ایمان اور دنیا میں توازن قائم کر لیتا ہے وہ قسمت کا غنی ہو جاتا ہے، اور اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ خوشی کس نعمت کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ اسے محسوس کر لیتا ہے۔ جیسے ایسے پروردگار کا وجود انسان محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح خوشی بھی ایک ایسا در ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایمان اور دنیا کی رنگینی میں توازن رکھنا پڑتا ہے۔ بے شک سچ کہا ہے کسی نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، جو انسان اس میں کھو گیا وہ اسی دنیا کا ہو کر رہ گیا، اور جس نے دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔